بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یہ عمل کر لے تو جو بھی ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر جمعہ کے دن یہ عمل کرے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں یہ عمل نور بن کر روشنی پھیلائے گا۔ اگر وہ نور اس دنیا میں آ جائے تو تمام روشنی پر یہ نور حاوی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ نور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ضرورت پڑنے پر مدینے کے ایک یہودی سے قرض لیا کرتا تھا۔ اتفاق سے 1 سال کھجوروں کی فصل خراب ہو گئی اور میں قرضہ واپس نہ کر سکا۔ اس پر پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو اس یہودی نے قرض کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اس سال کی فصل سے بھی بہت کم کھجوریں حاصل ہوئیں۔ میں نے یہودی سے آئندہ سال کی مہلت مانگی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو ساتھ لے کر یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور اسے بہت سمجھایا کہ مہلت دے دو، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ ابو القاسم میں ہرگز مہلت نہیں دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس تشریف لائے اور مہلت کے لیے اس سے دوبارہ گفتگو فرمائی، لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ میں کسی صورت مہلت نہیں دوں گا۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے مسقف یعنی چبوترے پر کپڑا بچھاؤ۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے پر کچھ دیر آرام فرمایا، بیدار ہوئے تو پھر یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور تیسری بار اس سے مہلت کے لیے بات چیت کی، لیکن وہ ظالم اب بھی نہ مانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے نخلستان پہنچے اور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر مجھ سے فرمایا، جابر کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ میں نے کھجوریں اتارنی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرضہ ادا کر کے بھی بچ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ 8 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی۔ اتفاق سے وہاں مکے کے چند شوخ نوجوان بھی موجود تھے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اذان سن کر وہ تمسخر کے طور پر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان میں سے ایک 16 سالہ نوجوان ابو محذورہ کی آواز بہت بلند اور دلکش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو ڈانٹنے یا سزا دینے کی بجائے ابو محذورہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میرے سامنے اذان دو۔ چونکہ وہ اذان سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اذان کے کلمات بتائے۔ انہوں نے لسان رسالت سے جو کلمات سنے وہ دہرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ابو محذورہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ مشرف بے اسلام ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی مرحمت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کی خواہش پر انہیں مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ بحوالہ دارقطنی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس خزرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ واپس آنے لگے تو حضرت سعد نے اپنا گدھا منگوایا اور اس کے پشت پر چادر بچھائی۔ پھر اپنے بیٹے حضرت قیس کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤ اور کاشان نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو قیس پاپ پیادہ ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم نے گوارا نہ فرمایا کہ قیس پیدل چلیں۔ ان سے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ انہیں پاسے ادب مانے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ بحوالہ سیر انصار جلد 2۔ حضرت عقبہ بن عام جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعموم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے کھینچنے یعنی اس کے لگام یا مہار پکڑ کر آگے چلنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے،
لیکن ایک دفعہ چشمے فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ایک طویل سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں پہاڑ کا ایک درہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا، عقبہ آؤ، اب تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ وہ اسے بے ادبی سمجھے کہ وہ خود اونٹ پر سوار ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے ہوں، اس لیے انہوں نے اونٹ پر سوار ہونے میں تامل کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زور دے کر انہیں اونٹ پر سوار ہونے کے لیے فرمایا تو انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ اب عقبہ اونٹ پر سوار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے مہار پکڑے پا پیادہ چل رہے تھے۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان اور مسجد کے درمیان ایک نشیبی جگہ یعنی وادی تھی۔ بارش ہوتی تو وہاں بہت پانی جمع ہو جاتا تھا۔ حضرت عتبان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، اس لیے ان کے لیے اس پانی میں سے گزر کر مسجد تک پہنچنا سخت مشکل تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے محلے کی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد اور میرے مکان کے درمیان گہرا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نظر کی خرابی کی وجہ سے میرے لیے اس پانی سے گزر کر مسجد تک پہنچنا سخت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجبوراً گھر میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست بخوشی قبول فرما لی اور دوسرے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت عتبان کے گھر تشریف لے گئے۔ اہل محلہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت عتبان کے گھر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عتبان سے پوچھا، کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ خزیرہ ایک کھانا جو قیمے پر آٹا چھڑک کر تیار کیا جاتا ہے، دسترخوان پر رکھا گیا۔ محلے کے تمام لوگ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، مالک بن دخشم نہیں آیا، وہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے کہا پڑھتا ہے، لیکن اس کا میلان منافقوں کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے بدگمانی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے حسن اعتقاد کی شہادت دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی مرضی کے لیے کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و اسد الغابہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ازراہ شرارت السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یعنی تم کو موت آئے کہا۔ میں یعنی حضرت عائشہ نے غضبناک ہو کر جواب دیا، تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ایسا سخت جواب کیوں دے رہی ہو؟ اپنی زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور درشت زبانی سے خود کو بچاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگو اور نہ گالی بکنے والا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ دوزخ کی آگ ہر ایسے شخص پر حرام ہے جو تیز مزاج نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ملنسار اور نرم خو ہو۔ بحوالہ جامع ترمذی و سنن ابو داؤد۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیکی کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے
تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو سب پر وہ نور حاوی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اس کے ہر درود شریف پڑھے جانے پر اس کے گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا، بالآخر درود شریف کا وزن ایسے بڑھے گا جیسے احد پہاڑ ہو۔ روضۃ الفائق میں ایک قصہ لکھا ہے جسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم یعنی ہر چکر پر درود پاک پڑھتا ہے اور کوئی تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس شخص سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرا والد صبح کو راستے میں ہی بیمار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، ان سے جو خوشبو آ رہی تھی اس سے بہتر خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے منت کی اور ان سے ان کا نام پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اس لیے اس کی فریاد کو پہنچا اور ہر اس شخص کی فریاد کو ضرور پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔